أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فإذا أفضتم من عرفات، پھر جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے نزدیک۔ واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا۔ وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں۔ واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان۔ فإذا قضیتم مناسککم، اور پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، اور پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، 198، 199 اور 200 نمبر آیات ہیں۔ یہ تقریباً 4 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں یہ آیتیں گزشتہ تفسیر میں جو آیت شروع کی گئی تھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
گویا اس کا تتمہ اور اس کا اختتام ہے۔ حج سے متعلق یہاں تقریباً 8 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضروری تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کچھ متعین دن کے ہیں۔ عمرے کی طرح تم اسے سال بھر میں نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کے کچھ مخصوص ایام ہیں۔ انہی ایام میں حج کا فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے، باقی ایام میں حج کا فریضہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سے ایام ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن۔ شوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں آپ حج کر لیں، بلکہ احرام کا جو باندھنا شروع کر سکتے ہیں، حج کی نیت باندھ کر کے احرام جو باندھ سکتے ہیں، وہ شوال کی 1 تاریخ سے ہے۔ اصل جو حج کے ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ موسم حج میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا ایک انداز تھا، صحیح ڈھنگ نہیں تھا، بلکہ عبادات کے نام پر کچھ رسوم و رواج کو اختیار کر لیتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیتے تھے، اور منمانیاں بہت کرتے تھے، تاریخ میں عدل بدل کر لینا، مقامات میں تبدیلی کر لینا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حج کے متعینہ ایام ہیں، انہی ایام میں حج ادا ہوں گی۔ حج کا فریضہ انہی ایام میں ادا ہو سکتا ہے، دوسرے ایام میں نہیں۔ بعض لوگ ذی قعدہ میں بھی حج کر لیا کرتے تھے اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اب حج پر جو بندہ حج کرتا ہے اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے بچنا چاہیے، 3 چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صیغہ نفی، عربی میں اس کے لیے صیغہ نفی استعمال کر سکتے ہیں کہ فلاں کام نہ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار فرمایا اسے کہتے ہیں صیغہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی والا صیغہ اطاعت استعمال فرمایا۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے ان چیزوں کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ جو کام ہیں رفث، فسوق اور جدال، ان کی حج میں سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اور یہ طرز اختیار فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رفث کیا چیز ہے، فسوق کیا ہے، جدال کیا ہے؟ رفث کہتے ہیں عورت سے مباشرت کرنا یا اس کے متعلقات ہیں، اور اسی طرح کھل کر بے حیائی کی باتیں کرنا عورت سے، اسے کہتے ہیں رفث۔ فسوق، فسق کی جمع ہے گناہ۔ بعض حضرات نے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہاں فسوق سے مراد ممنوعات احرام ہے۔ احرام کی حالت میں عام گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، لیکن کچھ جائز چیزیں بھی ہیں جن سے بچنا احرام کی حالت میں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے محرم کو ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا فسوق، وہ احرام، ممنوعات احرام 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہی ایک تو یہ ہے کہ مباشرت اور اس کے متعلقات سے بچنا، بری جانور کے شکار کرنے یا شکاری کو اشارہ کرنا، سمندری جانور کو چھوڑ کر کے جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار کرنا، یا کسی شکاری کو اشارہ کرنا کہ فلاں جانور ہے اس کا شکار کر لے،
اس سے بھی احرام کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 بال یا ناخن کا کاٹنا، نمبر 4 خوشبو کا استعمال کرنا، اور مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال کرنا، اور اسی طرح مرد کے لیے سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک سر اور چہرے کا ڈھانپنا عورت کے لیے بھی ممنوع ہے، چہرے کا ڈھانپنا عورت کے لیے بھی ممنوع ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک مخصوص قسم کی ٹوپی سی پہنائی جاتی ہے عورت کو، جس سے چہرے پہ کپڑا نہیں لگتا ہے، ذرا دور جا کر کے کپڑا رہتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ممنوعات احرام ہیں۔ ولا فسوق میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ولا فسوق سے مراد ممنوعات احرام سے بچنے کی تاکید ہے۔ اور آگے فرمایا ولا جدال، جنگ و جدال، جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، اس سے بھی بچنا حج کے زمانے میں۔ ان خاص طور سے ان چیزوں کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ حج کا موسم جن حضرات کو اللہ نے یہ سعادت میسر و مقدر فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ مجمع کیسا ہوتا ہے، اور اس میں پابندیوں کی وجہ سے آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاتا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ان چیزوں کی تاکید کی گئی، رفث سے، بے حیائی کی باتیں کرنے سے، اور مباشرت اور اس کے متعلقات سے، اور اسی طرح فسوق سے اور جدال جھگڑے رگڑے سے۔ بھئی بڑا مجمع ہے، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، جگہ کی تنگی ہے، اور بھلے ہی بہت ساری سہولیات ہوں، لیکن اپنے گھر اور اپنے علاقے کی سہولت تو کہیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آدمی کو ذرا سفر میں اور مختلف طریقے کے، مختلف مزاج کے، مختلف جسامت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو آدمی کے اندر کبھی غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی رگڑے جھگڑے کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس سے منع فرمایا کہ یہ وہ موقع نہیں ہے، یہاں یہ تو صرف لبیک لبیک کہتے رہنے کا موقع ہے، لڑنے جھگڑنے کا موقع نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تم اچھا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل حج میں بھی لکھا ہے کہ مقدس مقامات اور مقدس اوقات جو ہیں ان میں نیک کام کرنے میں جیسا ثواب جہاں زیادہ ہے، ویسے ہی وہاں غلط کام کرنے میں اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، گناہ بھی اس کا دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات مقدسہ میں ان اوقات کو گزارنے کی سعادت میسر فرمائے، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہاں اپنے آپ پر کنٹرول باقی رکھیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بہت طرح طرح کی آج کل موبائل کا دور ہے، تو وہاں موبائل اور تصویر کشی کے لیے موبائل کا استعمال بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ حرم میں طواف کر رہے ہیں، وہاں ذاتی تصویر کھینچ رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، خود غرضی ہے، لوگوں کے ساتھ رواداری نہیں ہے، چھوڑ کر دینے کا مزاج نہیں ہے، ہم جیسے اپنے علاقے میں ہیں ویسے ہی وہاں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے وہاں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور وہاں اس گھر کا خوب لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حرم مکی اور حرم مدنی دونوں کا ادب بہت ضروری ہے، اور حرم مدنی کا احترام بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حرم مدنی میں زیادہ دن ٹھہرنے سے بھی بعض اللہ والوں نے منع کیا ہے کہ کبھی آدمی زیادہ دن وہاں قیام کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں قربت کی وجہ سے، زیادہ دن وہاں رہ جانے کی وجہ سے احترام میں فرق نہ آ جائے۔ تو فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تم اچھا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم زاد راہ اختیار کرو، سفر ہے حج کا، اس کی مکمل تیاری کر کے جاؤ۔ آج کل کے حساب سے پیسوں کا صحیح بندوبست کر کے جانا، اور اس زمانے میں چونکہ لوگ
کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے چلتے تھے۔ وہ زمانہ سکوں کا نہیں، چیزوں کی تبادلے کا تھا۔ ہمارے علاقے سے لوگ کچھ چیزیں لے کر کے چلے گئے، دوسرے علاقے سے کچھ لے کر کے آ گئے، اشیاء کا تبادلہ وہاں ہو گیا۔ تو اس وقت لوگ توشہ لے کر کے چلتے تھے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے ہم صحیح خرچ کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اسے لے کر کے جانا، یہی عین تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین توشہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مانگنے سے بچائے۔ لوگ یہاں تقوی میں اور جذبے جوش میں نکل جاتے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، کسی سے سفارش کر رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ ہمارا کچھ خرچہ اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس سے منع کیا گیا۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کبھی کوئی پیدل حج کے ارادے سے، کبھی کوئی سائیکل پہ جانے کے شوق سے نکلتا ہے، علاقے پہنچتا ہے، وہاں چندے کرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حج اس پر ہی فرض ہے جو وہاں تک پہنچ کر پھر واپس آنے اور اپنے گھر والوں کو اتنے دن تک خرچ دینے کا اس کا تحمل رکھتا ہو، اسے برداشت کر سکتا ہو، اسی پر حج فرض ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے چلے جانے کی اور وہاں جا کر کے بھیک مانگتے پھرنے کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہترین توشہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچائے رکھے۔ خیر الزاد التقویٰ، تقویٰ کے معنی وہ نہیں ہے عام، بلکہ تقویٰ کے معنی بچنا، سوال سے بچنا یہاں مراد ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور فرمایا مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب ان سب چیزوں کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو تم مجھ سے ڈرو۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ زمانے حج میں صرف رسومات تھی، بازاریں لگتی تھیں۔ حج کے زمانے میں لوگ میلے لگا، چونکہ دنیا بھر سے لوگ پہنچتے تھے وہاں، اس لیے عرب کے لوگ وہاں میلے لگاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، آباء و اجداد پر ان کے فخریہ اشعار ہوتے تھے، یہی چیزیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، تو اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شبہ پیدا ہوا کہ کبھی کوئی جائز تجارت بھی اس سے بھی کہیں منع تو نہیں کر دیا گیا، اس سے بھی کہیں روک تو نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائز تجارت کر سکتے ہیں، حج میں بھی اگر آپ تجارت کرنا چاہیں، جائز تجارت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تجارت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب حج سے فارغ ہو جائیں اللہ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ یہاں تو تجارت وغیرہ سے بھی منع کیا گیا ہے، میلے وغیرہ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو کیا کریں؟ ہمارا یہ پیشہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اونٹ حاجیوں کو سواری پر کرائے پر دیتے ہیں، حاجیوں کی سواری کے طور پر کرائے میں دیتے ہیں، اور ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے خود بھی حج میں چلے آتے ہیں۔ تو ہمارا اس طرح تجارت کرنا، کرائے پر اونٹوں کو دینا، جیسا کہ آج کے حساب سے حساب کر لے تو ٹور والے بھی حج پر چلتے ہیں، تو اس طرح ہمارا اس تجارت کے ساتھ حج میں جانا ہمارے حج میں کچھ فرق پیدا کر سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح کا سوال کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، انتظار فرمایا، تو پھر آیت نازل ہوئی ہے فَلَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اجازت دی کہ تجارت کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہتر سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں صرف عبادت کے لیے جائیں اور بس چلے آئیں، عبادت ہی کے غرض سے جائیں اور عبادت کر کے چلے آئیں۔ اسی لیے بعض حضرات
کھجور پانی کے علاوہ کوئی چیز لاتے نہیں تھے۔ اللہ والوں میں سے بعض لوگوں کی عادت تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وہاں کے تبرکات کے علاوہ کوئی چیز خرید کر کے نہیں لاتے تھے، تاکہ دوسرے اغراض اس میں شامل نہ ہو جائیں، کہ وہاں کی چیزیں، وہاں مارکیٹ میں جو چیزیں ملتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہمارے علاقے میں نہیں ملتی ہیں، نادر و نایاب چیزیں، ان کو وہیں سے لے کر خرید کر کے آنے کی نیت کرنا، اس سے بھی اپنے حج میں وہ لوگ فرق محسوس کرتے تھے۔ تو فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تجارت وغیرہ کا موقع دیا ہے تو آپ اسے اللہ کا فضل سمجھ کر کے تلاش کرو۔ فضلا من ربکم، آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، میدان عرفات میں وقوف کرنا، وہاں قیام کرنا، وقوف عرفہ حج کا اہم ترین فریضہ ہے۔ عرفے کے دن، عرفے کے میدان میں سورج کے زوال کے بعد سے غروب تک وقوف عرفہ کرنا حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اسے چھوڑنا، اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ دیا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا عرفے کو عرفات اگرچہ عرفتن کی جمع جیسا ہے، لیکن اس علاقے کو عرفات کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میدان کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اس میں اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عرفہ یعرفو کے معنی ہے پہچاننا، اسی سے ہے عارف، اللہ کو پہچاننے والا، عارف باللہ۔ تو عرفہ کے میدان کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ۔ اسی طرح دور دراز سے پہنچنے والے لوگوں سے بھی ایک طرح کا تعارف ہوتا ہے، وہاں ایک ہی مقام میں لوگ رہتے ہیں وہاں، اس لیے اس وجہ سے بھی اس میدان کو میدان عرفہ کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم وقوف عرفہ سے فارغ ہو جاؤ تو اب مزدلفہ میں پہنچو۔ مزدلفہ میں مشعر حرام ایک علاقہ ہے مزدلفہ کے قریب میں، وہاں بھی قیام کرو اور وہاں جا کر کے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جیسا تمہیں بتلایا ویسا تم اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفہ میں پہنچ کر حاجی 2 وقت کی نمازوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جسے ہمارے ہاں جمع 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا حج کے علاوہ کسی دوسری صورت میں جائز نہیں ہے۔ جمع حقیقی جسے کہیں کہ حقیقت میں 2 نمازوں کو ملا کر کے پڑھنا، حاجی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر کے پڑھتا ہے، ویسا ہی حکم ہے اللہ کا، ویسا ہی پڑھنا چاہیے، اپنی منمانی وہاں نہیں چلے گی۔ اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں بتلایا گیا ویسے اللہ کو یاد کرو۔ وہاں یہ نہ سوچو کہ مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، عشاء کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، نہیں، وہاں اس کے ذریعے سے اس سے ایک عمومی طور پر ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اپنی منمانی کو نہیں چلانا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو عبادات منقول اور مسنون عبادتیں ہیں، جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، جن کی تعداد، جن کی کیفیت بتلا دی گئی ہے، ان عبادتوں کو اسی طریقے پہ کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مانگا ہے انہی الفاظ سے مانگا جائے، ان الفاظ سے ہٹ کر بھی نہ مانگا جائے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ عرب جو تھے وہ یہ عرفے کا جو میدان ہے، وہ عرفے کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے ہٹا ہوا ہے۔ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو مکے کے جو عرب تھے، وہ مکے کے جو باشندے تھے، حرم کے جو متولی اور مجاور تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ حرم کے محافظ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ہم عرفے میں وقوف کرنے کے لیے عام لوگوں کی طرح ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم حدود حرم کے اندر رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں اونچ نیچ نہیں ہے،
یہاں عرب غیر عرب میں کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ سب کو ہمارے حکم کو مان کر کے میدان عرفہ میں وقوف کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا حج ہی نہیں ادا ہوگا۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوهُ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتلائیں، اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تم طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک اور حج کے احکام، حج کے اندر جو باتیں ہیں ان کو پورا کر چکو تو پھر اللہ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو۔ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا شروع میں کہ حج کے موسم میں حج سے فراغت کے فوراً بعد مشاعرے کی مجلس لگاتے تھے عرب، جاہلیت کے ایام میں مشاعرے، چونکہ باہر سے بہت لوگ آئے ہیں اس لیے اپنے آباء و اجداد کے شان میں، اپنے آباء و اجداد کی شان میں فخریہ اشعار پڑھ کر کے ان لوگوں کے سامنے سناتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کذکرکم آباءکم، جس طریقے سے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اس طرح بلکہ اس سے زیادہ، یعنی اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہوئے جیسے تم یا اب کہتے تھے، اے میرے باپ کہتے تھے، اب یہ یا اب کہنے کا وقت نہیں ہے بلکہ یا رب کہنے کا وقت ہے۔ اس میں صرف اللہ کا تذکرہ ہو، اپنے بڑوں کا تذکرہ اس میں چھوڑ دو۔ تو یہ ان آیات میں آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، یہ اور اس کے بعد کی آیتیں اس کا مضمون آگے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہیں تک اس کی تفسیر کو رکھا جائے۔ تو جو ان آیات کے ذیل میں جو باتیں بتلائی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے پاک دربار کی حاضری کی سعادت ایک بار ضرور اور بار بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع نصیب فرمائے، آمین۔